امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ادھر حنفیوں نے جو یہ غلط مسئلہ گھڑا خون نکلنے والا، یہ کس حدیث کے اندر کس آیت کے اندر آیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی غلط قیاس یہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنی چیزیں ناپاک ہے جب وہ جسم سے نکلیں گی تو وضو توڑ دیں گی۔ پیشاب ناپاک ہے وضو توڑ دے گا، مزی ناپاک ہے وضو توڑ دے گی، تھوک پاک ہے، بلغم پاک ہے، پسینہ پاک ہے، وضو نہیں توڑے گا۔ خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا۔ ایک کونوں گل بنا لی، یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ مفتی صاحب، انجینئر مرزا کا ایک کلپ نظر سے گزرا ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ساتھ یہ کہتا ہے جی امام اعظم ابو حنیفہ کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے جو ہے نا کہا ہے خون نجس ہے، حالانکہ خون نجس نہیں ہے بلکہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی روح سے ہماری رہنمائی فرمائیں، آیا کہ خون نجس ہے کہ نہیں، اور خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی بالکل جی، قاری صاحب آپ نے سوال کیا، اور میری بھی اطلاع میں آیا ہے، یہ کلپ ایک دوست نے سینڈ کیا انجینئر مرزا جیلمی صاحب کا۔ میں مرزا صاحب کے فالورز کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ غیر جانبدار ہو کر ہماری یہ ویڈیو سنیں، اور اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ہماری یہ گفتگو سن کے اور قرآن و سنت کے یہ حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سن کے آپ خود فیصلہ کریں کہ انجینئر صاحب کس طرح سے علم دین اور بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں قرآن و سنت کے، اور کس طرح پورے اعتماد کے ساتھ اپنی جہالت کو علم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا انسان کے علم میں نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ پہلی بات تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے خون کے ناقض وضو ہونے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اس پر ہے کہ خون نجس ہے، اور آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سن لیں۔ اور ادھر حنفیوں نے جو یہ غلط مسئلہ گھڑا خون نکلنے والا، یہ کس حدیث کے اندر کس آیت کے اندر آیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی غلط قیاس یہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنی چیزیں ناپاک ہے جب وہ جسم سے نکلیں گی تو وضو توڑ دیں گی۔ پیشاب ناپاک ہے وضو توڑ دے گا، مزی ناپاک ہے وضو توڑ دے گی، تھوک پاک ہے، بلغم پاک ہے، پسینہ پاک ہے، وضو نہیں توڑے گا۔ خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا۔ ایک کونوں گل بنا لی، یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے۔ کہ جی ایک کولوں بڑھا لیا، خون تے نجس ہے کوئی نہیں، یہ انہوں نے خود سے بنا لیا۔ تو اس بات پہ میں آپ احباب کے سامنے قرآن اور حدیث سے دلائل رکھتا ہوں کہ خون کے نجس ہونے کا جو حکم ہے یہ امام ابو حنیفہ نے اور حنفیوں نے اپنے سے بنا لیا ہے، یا قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب نے یہ کہا جی کہ قرآن مجید میں خون کو حرام کہا گیا ہے، لیکن وہ خون پینا حرام ہے، یعنی اسے کھانے میں یا پینے میں کسی طرح سے استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ قرآن مجید نے خون کو پینے کے اعتبار سے حرام کہا ہے لیکن نجس نہیں کہا ہے۔ یہ مرزا صاحب کی کم علمی اور کم فہمی ہے۔ قرآن مجید نے خون کو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی کہا ہے۔ سورہ انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، یعنی جو میری طرف وحی ہوئی اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا میں حرام نہیں پاتا، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہ رجس، وہ نجاست ہے۔ فإنہ میں ہو ضمیر جو ہے وہ شے محرم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے حرام ہونے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ فإنہ رجس، رجس کا معنی جو ہے مرزا صاحب ظاہر عربی تو وہ جانتے نہیں، کسی عربی جاننے والے سے اگر پوچھ لیں تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ رجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک، نجس۔
پلید۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، مردار، دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، اور لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، تو یہ نجس ہے۔ اچھا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح کا نام لے کے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، اور مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کولوں بڑھا لے ہے۔ پھر اسی آیت پر تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، جس کی جلد 2 صفحہ نمبر 217 پر ہے، اتفق العلماء علی ان الدم حرام نجس۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خون حرام ہے، نجس اور ناپاک ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کولو بنا لیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ یہ جو موقف ہے صرف امام ابو حنیفہ کا ہے اور یہ شاذ ہے، باقی کسی امام کا یہ موقف نہیں ہے۔ علامہ امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں کہہ رہے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے، یعنی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ خون حرام ہے، نجس ہے، لا یؤکل ولا ينتفع به، نہ اسے کھایا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کسی قسم کا کھانے کے علاوہ کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد 1 صفحہ نمبر 464 پہ حدیث نمبر 240 کے تحت یوں رقم تراز ہیں، والدم نجس اتفاقا، خون نجس ہے اتفاقا۔ یہ جو امام ابن حجر عسقلانی ہیں یہ حنفی نہیں ہیں، یہ شافعی المذہب ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خون ناپاک ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، امام بدر الدین عینی اپنی شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری میں جلد 3 صفحہ نمبر 417 حدیث نمبر 312 کے تحت یوں رقم تراز ہے، فإن الدم نجس وہو اجماع المسلمین۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ خون نجس ہے، خون پلید ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تو جس پر سارے علماء متفق ہیں، امت کے سارے فقہا متفق ہیں، اور جس پہ اجماع امت ہے کہ خون پلید ہے، خون ناپاک ہے، تو یہ کس طرح یہ شخص جو ہے انجینئر مرزا بنیادی مسائل سے ناواقف ہے، اور جس پہ اجماع ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی خون تو پاک ہے، سوائے امام ابو حنیفہ کے اس کو کوئی بھی ناپاک نہیں کہتا۔ حقیقت صورتحال یہ ہے، سوائے مرزا جیلمی کے پوری امت میں ایک بندہ بھی خون کو پاک نہیں کہتا ہے، پوری امت میں۔ اور پھر اس پہ ایک حوالہ میں آپ احباب کے سامنے بالخصوص حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا رکھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی کی کتاب ہے کتاب الام، جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 67 پہ امام شافعی علیہ الرحمہ جو ہے نا فرماتے ہیں، وفی ھذا دلیل علی ان دم الحید نجس۔ اس میں دلیل ہے، یہ امام شافعی نے اس عبارت سے پہلے جو ہے نا وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 228 جو ہے نا اس کو نقل کیا، اور اس کے اوپر پھر یہ آپ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ علی ان دم الحید نجس، کہ حیض کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے، اور وقضا کل دم غیرہ، اور خالی حیض کا خون نہیں بلکہ اس کے علاوہ سارے خون، سارے دم، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ وہ ناپاک ہے۔ اب بتائیں جی کہ مرزا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا ہے کہ خون ناپاک ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے احادیث مبارکہ سے بھی کچھ جو ہے نا اس پہ دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ خون نجس ہے۔ کیا یہ موقف صرف امام ابو حنیفہ کا ہے یا دلائل موجود ہیں اور قرآن و سنت میں اور احادیث مبارکہ میں خون کے نجس ہونے کا واضح لفظوں میں ذکر موجود ہے؟ یہ اچھا، پھر انجینئر صاحب کا یہ کلپ بھی ذرا سن لیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں باقاعدہ باب باندھا ہے اس بات کا کہ خون پاک ہے۔ میں پورے ہوش و حواس میں انجینئر مرزا جیلمی صاحب، ان کے جتنے فالورز ہیں اور اپنے آپ کو ان کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، میں ان سب کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بخاری میں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں نے ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ بخاری میں یہ باب نہیں ہے، امام بخاری کا یہ موقف ہی نہیں ہے کہ خون پاک ہے، تو یہ بخاری میں باب نہیں ہے۔ لیکن پھر جب مرزا صاحب نے کہا تو میں نے پوری بخاری شریف کے ایک ایک باب کو دیکھا، ایک ایک باب کو دیکھا، کسی جگہ یہ باب نہیں ہے کہ خون پاک ہے۔ اچھا، انجینئر صاحب نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، جو باب دکھایا ہے نا وہ باب بھی یہ نہیں ہے کہ خون پاک ہے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ امام بخاری کا موقف بھی یہ ہے اور اس پر یہ باب باندھتے ہیں کہ وضو صرف مخرجین سے جو کچھ نکلے اس سے وضو جو ہے نا ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، اس کا ذکر ہے اس باب میں۔ اس پر انجینئر مرزا یہ کلام کر رہا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ یہ خون پاک ہے۔ اب ظاہر جن لوگ بخاری نہیں پڑھی یا انجینئر کی طرح جن لوگوں کو بخاری جو ہے نا عربی پڑھنی آتی نہیں، ان کے سامنے تو وہ عربی آئی، انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ دجل کر رہا ہے، یہ شخص فریب کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اس کا دھوکہ ہے۔ بخاری میں اگر کوئی بندہ یہ باب دکھا دے کہ خون پاک ہے تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن
دنیا دو ہو سکتی ہے، یہ باپ آپ بھی نہیں دکھا سکتے، آپ کا گرو انجینئر مرزا بھی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے دجل کیا ہے، یہ باپ بخاری میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کسی میں دم خم ہے تو اس چیلنج کو توڑ دے۔ اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے چیلنج، جب بخاری نے باب ہی نہیں لکھا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تمہارے گرو کی کم فہمی ہے، اس کی کم علمی ہے، اور اس کا دجل ہے، اور اس کا فریب ہے، جو باب نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اچھا، میں جو آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 228 ہے۔ اس پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب غسل الدم، خون کو دھونے کا بیان۔ خون کے پاک ہونے کا ذکر کوئی نہیں، کوئی بیان نہیں ہے، خون کے دھونے کا باب، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ یہ بخاری شریف کا باب نمبر جو ہے وہ 64 ہے۔ اس میں جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ 228 نمبر حدیث حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضر ہوئی، فقالت، عرض گزار ہوئی، ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کسی ایک کو کپڑے میں حیض آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حیض ہے، خون ہے تو کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحطہ ثم تقرصہ بالماء وتندحہ بالماء وتصلی فیہ، وہ اس کو کھرچے، پھر پانی کے ساتھ اس کو رگڑے اور اس کو پانی کے ساتھ دھوئے، وتصلی فیہ، اور پھر اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کھرچے، پانی کے ساتھ اس کو رگڑے، پھر اس کو دھوئے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ اگر خون پاک ہوتا تو اس طرح سے اتنی تاکید کے ساتھ اسے کھرچنا، پانی کے ساتھ رگڑنا، ملنا اور پھر اسے دھونے کا اتنی تاکید کے ساتھ حکم دے کے نماز، تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ حضور فرماتے خون پاک ہے، نماز پڑھ لو، جبکہ ایسا نہیں۔ آگے اسی باب کی اگلی حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 229 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، آپ کہتی ہیں جاءت فاطمہ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، عرض گزار ہوں یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں کہ جسے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ استحاضہ جو ہے نا، یہ حیض کے علاوہ خون ہے، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو چھوڑ دیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، نماز نہیں چھوڑنی ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے۔ انما ذالک عرق، یہ رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ واذا ادبرت، حضور نے فرمایا جب تجھے حیض آئے، یعنی تیرے علم میں وہ دن آ جائیں جن میں آیا کرتا تھا، یا خون کے کلر سے تجھے جو ہے نا فرق معلوم ہو جائے کہ یہ حیض ہے، وہ آئے تو پھر تو نماز چھوڑ۔ واذا ادبرت، اور جب حیض ختم ہو جائے، فغسلی عنک الدم، یہ ذرا الفاظ پہ توجہ کیجیے۔ حضور نے فرمایا حیض ختم ہو جائے تو پھر خون کو دھو اپنے آپ سے۔ اگر خون پاک ہے تو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے، اس میں نماز پڑھو۔ لیکن نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خون کو دھو، ثم صلی، نماز تو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ حیض ختم ہو گیا ہے، تو فرمایا ثم صلی، پھر جو ہے نماز پڑھو۔ تو اس میں واضح لفظوں میں دلیل ہے ان احادیث میں کہ خون ناپاک ہے۔ اگر خون پاک ہوتا تو پھر اتنی تاکید کے ساتھ خون کو دھونے کا حکم دینے کا کیا معنی ہے؟ پھر آئیے ابو داؤد شریف کتاب ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے جی 1114، یعنی حدیث نمبر 1114 ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، قالت، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا احدث احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں حدث ہو جائے، وہ بے وضو ہو جائے، تو فلیأخذ بانفہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑے، ثم لینصرف، پھر نماز سے پھر جائے، پھر نماز سے نکل جائے۔ اچھا، یہ کیوں کہا؟ حدث ہو جائے تو ناک کیوں پکڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو حدث اس طرح سے ہو گیا، ہوا نکل گئی، خروج ریح، تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے تو کوئی ادھر اور نہیں ہوا، تو وہ نماز سے نکلے گا تو شرمندگی محسوس کرے گا، اور ساتھ والے جو ہے نا جی وہ کہیں گے بھائی خروج ریح کا معاملہ ہوا اور یہ نکلا، تو وہ اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے ناک پہ ہاتھ رکھے اور یہ تاثر دے کہ میری نکسیر آ گئی ہے، اور یہ تاثر دے کر، ظاہر زبان سے تو اس نے بولنا نہیں جو جھوٹ ہو کہ میری نکسیر آئی یا نہیں آئی، تو یہ تاثر اس طرح سے دے، ناک پہ ہاتھ رکھے اور نکل جائے تو وہ شرمندگی سے بچ جائے گا۔ اچھا، اگر نکسیر سے اور خون سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے اور یہ نجس ہی نہیں ہے، یہ پاک ہے، تو پھر یہ ہیلا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے وہ نکل جائے؟ سب کو معلوم ہے ناک سے نکسیر ہی آئی ہوگی، نکسیر تو وضو ٹوٹتا کوئی نہیں، تو نکسیر سے اگر وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ ہیلا بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس ہیلا بتانے کا مطلب صاف ہے کہ نکسیر سے چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں اسے نکسیر تو آئی کوئی نہیں، اسے حدث لاحق ہوا ہے، یعنی خروج ریح ہوئی ہے، تو اب وہ تاثر یہ دے کہ میں جو ہے جی نماز سے اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے نکسیر کا عارضہ آ گیا، تو یوں اس طرح وہ شرم سے بھی بچ جائے گا، تو وضو جو ہے اس کے بغیر نماز پڑھنی بھی لازم نہیں آئے گی۔ پھر آگے آپ چلیے، یہ جو ہے نا جی مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے اور یہ شاذ ہے کہ خون نجس ہے، اور اس بنا پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خون سے جو ہے جی وہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو نجس تو ہے ہی نہیں ہے، خون تو پاک ہے۔
تو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور احادیث مبارکہ سے یہ رکھا کہ یہ خون جو نجس ہے اس پہ قرآن و سنت میں ایک تو دلائل موجود ہے، اور میں نے باحوالہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ علماء امت کا، مجتہدین اور فقہاء کا اس پر اتفاق اور اجماع امت ہے کہ خون پاک ہے۔ اور پھر اب ان احادیث کے بعد کچھ صحابہ کرام کا جو معمول ہیں وہ بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 5 ہے۔ باب جی ما جاء فی الرعاف والکی۔ امام مالک پوری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مالک عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر، امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کانا اذا رعف انصرف، جب آپ کو دوران نماز نکسیر آ جاتی تو آپ نماز توڑ کے نکل جاتے، آپ پھر جاتے، فتوضأ، اور پھر کیا کرتے جی، وضو کرتے، ثم رجع، پھر لوٹتے، فبنا، اور پچھلی ہی نماز پر بنا فرماتے، ولم یتکلم، اگر اور تکلم نہ کرتے۔ تو یہ تو موجود ہے کہ اگر اس طرح سے وضو ٹوٹا ایسی چیز سے جس سے نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا تو وہ وضو کر کے واپس آ کے نماز کی بنا کر سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ہے، اس پہ عمل ہے کہ نکسیر آ جاتی تو نماز سے پھر جاتے، اور پھر خالی پھرتے نہ، فتوضأ، پھر اس سے وضو کرتے۔ تو یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے اور یہ شاذ ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ لا علمی ہے، یا کتنا بڑا دجل ہے اور فریب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1221 نمبر حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصابہ قی او رعاف او قلس او مدی فلینصرف، جس کو قے آ جائے یا نکسیر آ جائے یا منہ بھر کے الٹی کھانا پانی منہ بھر کے آ جائے یا مزی، فلینصرف، اسے چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے، نماز سے نکل جائے، فلیتوضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے لیکن عند الاحناف مرسل بھی جو ہے نا وہ لائق استدلال ہوتی ہے اور وہ حجت ہوتی ہے۔ فلیتوضا، حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ نماز سے نکل جائے اور وضو کرے، نکسیر آئے تو نماز سے نکل جائے اور وضو کرے، اگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس حدیث کو کدھر لے کے جائیں گے، ثم یبنی علی صلاته، پھر وہ اپنی پچھلی نماز پر بنا کرے، وهو فی ذلک لا یتکلم، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے اس دوران جو ہے وہ کلام نہ کیا ہو، گفتگو نہ کی ہو۔ تو یہ ہے جی مرزا صاحب کی اصلیت اور مرزا صاحب کے دجل و فریب، کہ کس طرح جو ہے نا جی منہ پکا کر کے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی کا یہ موقف نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کا یہ شاذ موقف ہے کہ جی خون جو ہے وہ نجس ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، قرآن کی آیات شاہد ہیں، احادیث مبارکہ شاہد ہیں کہ خون جو ہے وہ نجس ہے، خون جو ہے وہ پلید ہے۔ ہاں اس میں ائمہ کا اختلاف ضرور ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں اختلاف ہے، لیکن نجس ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وضو ٹوٹتا ہے، اس پر ہمارے دلائل خون کے نجس ہونے کے دلائل کے ضمن میں ساتھ ساتھ ہی گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔